الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج انشاءاللہ عز و جل ہم سبق نمبر 11 کو شروع کریں گے، اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو سبق نمبر 11 کو پڑھنے سے پہلے آپ سابقہ تمام اسباق کو پڑھیے، سابقہ تمام اسباق کو پڑھنا سیکھیے. سابقہ تمام اسباق کی ویڈیوز کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیے ہیں. تو شروع کرتے ہیں سبق نمبر 11 کو. سبق نمبر 11 کے اندر انشاءاللہ ہم سکون یعنی جزم کے متعلق پڑھیں گے. جزم کیا ہوتی ہے اس کے متعلق ویسے تو آپ سبق نمبر 7 میں پڑھ چکے ہیں، لیکن سبق نمبر 11 میں انشاءاللہ میں دوبارہ سے عرض کر دیتا ہوں آپ کو. جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ علامت یعنی دال جیسی چھوٹی سی جو علامت ہوتی ہے، یہ جو علامت بنی ہوئی اس کو ہم جزم کہتے ہیں. تو جس حرف پر جزم ہو اسے ہم ساکن کہتے ہیں. کیسے ساکن کہتے ہیں یہ دیکھیے. یہ اب دال جیسی چھوٹی سی علامت جو بنی ہوئی ہے اس کو ہم جزم کہیں گے. اور یہ جو تا ہے، تا ایک حرف ہے، اب اس حرف کے اوپر جزم آئی ہے تو اس حرف کو ہم ساکن کہیں گے. تو یہی ہم کو ادھر بتایا کہ دال جیسی چھوٹی سی علامت کو آپ جزم کہیں گے، اور جس حرف پر یہ جزم ہوگی، یہ والا سائن ہوگا، اس حرف کو آپ ساکن کہیں گے. تو ساکن حرف کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو جزم والا حرف جو ہوتا ہے وہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے. کیسے؟ اب یہ دیکھیے تا کے اوپر جزم ہے، یہ جزم والا حرف ہے، تو تا اپنے سے پہلے والے متحرک حرف یعنی کہ جس حرف کے اوپر حرکت سے مراد ہے کہ زبر زیر پیش آ جائے، اپنے سے پہلے والے ساکن حرف اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھا جائے گا. اس کو آسان الفاظ میں یوں کہیے، ساکن حرف اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کے پڑھا جاتا ہے. ابھی اگلا سوال ہے، حمزہ ساکنہ کو کیسے پڑھیں گے؟ سبق نمبر 3 میں آپ نے پڑھ لیا تھا کہ الف کو حمزہ کب پڑھیں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ الف اس وقت تک الف ہے جس وقت تک الف اکیلا ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، الف کے ساتھ کوئی سائن نہیں لگا ہوا، نیچے زیر نہیں ہے، دو زیر نہیں ہے، اوپر زبر زیر پیش کچھ بھی، یعنی کہ الف کے اوپر جب تک کوئی چیز نہیں ہے، الف کے نیچے کوئی چیز نہیں ہے، الف اکیلا ہے، اس کو الف پڑھیں گے. لیکن الف کے اوپر جب کوئی سائن آ جائے گا، جزم آ جائے، ڈبل زبر آ جائے، زبر آ جائے، الف کے نیچے ڈبل زیر آ جائے، جو ہے وہ کوئی بھی چیز آ جائے، تو وہ الف نہیں، پھر حمزہ بن جائے گا. تو الف کے اوپر جب جزم آئے گی، یعنی کہ الف جب ساکن ہوگا، الف کے اوپر جب جزم آئے گی تو الف کو ساکن نہیں کہیں گے بلکہ وہ حمزہ بن جائے گا. الف کے اوپر جزم آئے گی تو وہ حمزہ بن جائے گا، اور ہم اس کو کہیں گے حمزہ ساکنہ، کیونکہ اس کے اوپر جزم ہے. تو حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے. جھٹکا دے کر کیسے پڑھیں گے؟ جب ہم سبق نمبر 11 کو انشاءاللہ پڑھیں گے، ابھی ان قواعدوں کو مکمل کرنے کے بعد تو انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ جھٹکا دے کے کیسے پڑھا جاتا ہے. بہرحال ابھی آپ یہ اسی کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے، حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے. اب اگلی بات، حروف قلقلہ کتنے ہیں اور کیسے پڑھیں گے ہم حروف قلقلہ کو؟ جیسا کہ آپ نے پیچھے والے اسباق جو پڑھے ہیں ان میں حروف مدہ پڑھے ہیں، حروف لین پڑھے ہیں، حروف مستعلیہ پڑھے ہیں. اسی طرح کچھ حروف الگ الگ نام کے ساتھ انشاءاللہ آگے آتے جائیں گے، ہم ان کو یاد کرتے جائیں گے. تو اب یہ 5 حروف نئے آ گئے ہیں، ان 5 حروفوں کو حروف قلقلہ کہتے ہیں. اب دیکھیے، قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہیں. ان 5 حروفوں کا نام حروف قلقلہ ہے. حروف قلقلہ، یہ دیکھیے ان کا مجموعہ کیا ہے؟ قطب جدین. ان 5 حروفوں کو اکٹھا کر دیں گے تو یہ مجموعہ بن جائے گا. دیکھیے قاف، طا، با، ادھر دیکھیے قطب، اب جیم اور دال جدین، یہ مجموعہ بنا دیا گیا ہے. تو آپ مجموعہ یاد کر لیں گے تو یہ بھی آسانی سے یاد ہو جائیں گے. قطب جدین، اور ایک ایک حرف کر کے یوں یاد کریں گے. اب قلقلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں. ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے. اب اس کا پریکٹیکل کر کے بتانا پڑے گا آپ کو کہ یہ ہم کو کیا سمجھایا جا رہا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے. لیکن آپ اس کو ایک مرتبہ دہرا لیجیے انشاءاللہ. ابھی آپ جب سبق نمبر 11 میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے تو آپ کو علم ہو جائے گا کہ یہاں پر آواز کیسے لوٹتی ہوئی نکلتی ہے جب حروف قلقلہ کو پڑھتے ہیں. اس سے کیا مراد ہم
کیا مراد ہے، ہم کو کیا بتایا جا رہا ہے، انشاءاللہ پریکٹیکل میں آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ ابھی ہم چلیں گے آگے۔ جب حروف کلکلہ ساکن ہوں تو ان میں کیا ہوگا؟ ساکن سے مراد ہے یہ 5 حروفیں کے اوپر جزم آ جائے، یہ ساکن ہو جائیں، پھر کیا ہوگا، ان کو کیسے پڑھیں گے؟ تو کلکلہ خوب ظاہر ہوگا۔ اب ان کے اوپر جزم آ جائے تو کسی اور طریقے سے پڑھتے ہیں، ان کے اوپر تشدید یعنی شد بھی جسے کہتے ہیں، شد آ جائے تو پھر پڑھنے کا طریقہ اور ہوتا ہے، تو وہ طریقہ ہم پڑھیں گے سبق نمبر 13 میں۔ لیکن یہاں پر ہم پڑھ رہے ہیں کہ حروف کلکلہ کے اوپر جب جزم آ جائے، وہ ساکن ہوں، تو ان کو کیسے پڑھیں گے؟ تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر ہوگا۔ اب یہ کلکلہ خوب ظاہر کیسے ہوتا ہے، یہ بھی انشاءاللہ پریکٹیکل کریں گے، ابھی میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، آپ میرے ساتھ مل کے ریپیٹ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ نیچے ہم کو بتایا جا رہا ہے، اس سبق میں حروف کلکلہ حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں اور ملتی جلتی آواز، یعنی کہ آپ نے سبق نمبر 4 میں حروف قریب الصوت پڑھا تھا، ان کی بات کی جا رہی ہے، ملتی جلتی آواز والے حروف جو ہے ان میں واضح فرق کر کے پڑھیں۔ شروع کرتے ہیں سبق نمبر 11، تو آپ میرے ساتھ مل کے ریپیٹ کرتے جائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ تا زبر ات، اب کچھ لوگ پڑھتے ہیں ات، حمزہ تا زبر ات ت، یہ جو آواز دوبارہ آئی ہے یہ نہیں آنی چاہیے۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات، حمزہ تا پیش ات، ات ات ات۔ اب یہ دیکھیے تو، یہ حروف کلکلہ میں سے ہے، یہ جو 5 حروف آپ نے پڑھے قوف تو، یہ دیکھیے یہ ان میں سے ہے تو یہ ساکن ہے۔ اب یہ دیکھیے انہوں نے ہم کو بتایا کہ جب حروف کلکلہ ساکن ہو تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر ہوگا۔ اب خوب کیسے ظاہر کرنا ہے یہ انشاءاللہ ہم ابھی پڑھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے حروف کلکلہ ہے تو ساتھ میں حروف مستعلیہ بھی ہے، اس کو موٹا بھی پڑھنا ہے اور کلکلہ بھی کرنا ہے۔ حمزہ تو زبر اتو، اب دیکھیے اتو ہم نے اس حرف کو پڑھا تھا ات، لیکن اس کو تو یہ آواز لوٹتی ہوئی نکل رہی ہے۔ یہ دیکھیے یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا پریکٹیکل کرتے ہوئے بتاؤں گا، یعنی کہ کلکلہ کا معنی آواز لوٹتی ہوئی نکلے، آسان الفاظ میں بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ آواز لوٹتی ہوئی دوبارہ واپس آئے۔ کیسے؟ تو یہ جو آواز آئی ہے یہ ہے، یہ ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح سے آواز آپ کی حروف کلکلہ میں واپس آنی چاہیے۔ حمزہ تو زبر آتو، حمزہ تو زیر اتو، حمزہ تو پیش اتو، اتو اتو اتو۔ حمزہ، اب میں پہلے آپ کو بتا دوں سبق نمبر 1 میں ویسے تو ہم پڑھ چکے ہیں زا، اس کو تھوڑا سا سختی سے پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز جیسا کہ زا یہ آواز آنی چاہیے۔ اب یہ رال ہے، یہ ان دونوں کی آواز ملتی ہے، لیکن رال کو ہم زال نہیں پڑھیں گے، یہ ایسی آواز رال پہ نہیں نکالنی، یہ زا پر جو ہے وہ ہم نکالیں گے۔ حمزہ زا زبر از،
حمزہ زا زیر از، حمزہ زا پیش از، از از از، حمزہ ذال زبر از، حمزہ ذال زیر از، حمزہ ذال پیش از، از از از، اب یہ خیال رکھنا آپ نے، اس کو از از نہیں پڑھنا، از ایسی آواز صرف زا پر آئے گی، زال کو نرمی سے پڑھیں گے آپ۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل ہم وا کو پڑھیں گے، اب یہ بھی سن لیجئے پہلے سے تاکہ آپ کو غلطی سے بچ سکیں۔ اب وا حروف مستعلیہ ہیں، مطلب اس کو موٹا پڑھتے ہیں۔ اب اس کو اگر ہم پڑھیں گے نا حمزہ ذا یا زوا، یہ درست نہیں ہوگا، حمزہ وا، اب اس کو زو نہیں پڑھنا، ایسی آواز جو زا پر آتی ہے ایسی زو پر نہیں آنی چاہیے۔ زال کو جیسے آپ نے نرمی سے پڑھا تھا، اب زو کو آپ نے پڑھنا ہے لیکن تھوڑا موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور پڑھنا بھی نرمی سے، یہ اس پہ سختی نہیں ہونی چاہیے، مطلب سٹی کی آواز جیسی جو ہوتی ہے وہ نہیں آنی چاہیے۔ حمزہ و زبر او، حمزہ و زیر اض، حمزہ و پیش اض، او اض اض، حمزہ فا زبر اس، اب اس کو بھی پڑھتے ہوئے خاص خیال، اس سین کی آواز نہیں آنی چاہیے، اگر آپ نے اس کو پڑھا اس تو یہ بھی سین ہے، دونوں کی آواز مل جائے گی، حرف کا پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کون سا حرف پڑھ رہے ہیں، تو خاص خیال کرنا ہے آپ نے، اس کو پڑھیں گے حمزہ فا زبر اس، سیٹی کی آواز نہ آئے، خاص خیال کرنا ہے، حمزہ فا، حمزہ فا زیر اف، حمزہ فا پیش اس، اس اف اس، ابھی یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں، سیٹی سے بچنے کے لیے سا حرف پر سیٹی کی آواز سے اس طرح نہ پڑھا جائے، اس سے بچنے کے لیے یوں کریں، آپ کی جو زبان کی نوک ہے اس کو اوپر کے دانتوں کے سرا جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ لگا کے پڑھیں، پھر سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، یہ آسان طریقہ ہے۔ اب سین کو پڑھیں گے، حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس اس، اب آ گیا صاد، صاد اس کو ہم نے موٹی آواز میں پڑھنا ہے، باریک نہیں، اس نہیں پڑھیں گے نہیں تو یہ سین کی طرح محسوس ہوگا،
مطلب سین پڑھا جا رہا ہے، تو موٹی آواز میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ صاد ہی معلوم ہوگا. حمزہ صاد زبر اوس، اس نہیں، اوس. حمزہ صاد زیر اس. حمزہ صاد پیش اس. اس اس اس. اب پھر یہ دال حرف کلکلا کا آگے جو کہ آپ نے پڑھا تھا، کلکلا خوب ظاہر ہوگا اور آواز لوٹ. اب اس کو بھی ہم ویسے ہی پڑھیں گے جیسے اس کلکلا حرف کو پڑھا تھا. حمزہ دال زبر اد. حمزہ دال زیر اد. حمزہ دال پیش اد. اد اد اد. اب اس کو اد 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 یوں نہیں پڑھنا. اد اد آواز دوبارہ لوٹتی ہوئی واپس ہے. اد اد اد، یہ خاص خیال رکھنا ہے. اب دود ہے، اس کو بھی موٹی آواز میں پڑھنا پڑے گا، اور اس پہ اکثر لوگ کلکلا کر جاتے ہیں جیسے ہے نا آدھے، اس کو پڑھ جاتے ہیں آدو آدو. اس کا خاص خیال کرنا ہے، کلکلا نہیں کریں گے. حمزہ ضاد زبر اب. حمزہ ضاد زیر اض. حمزہ ضاد پیش اض. اض اض اض. یہ جو آپ پڑھ چکے ہیں اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کیجیے اور زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے، اور حروف مستعلیہ کا، حروف کلکلا کا خاص خیال رکھتے ہوئے اس کو پڑھیے. انشاءاللہ عزوجل بہتر انداز میں قرآن پاک پڑھنا جلد ہی سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. سبق نمبر 11 تھوڑا سا بڑا ہے، تو اس کو اس کے 3 سے 4 حصے انشاءاللہ جو ہے وہ بنا کے ریکارڈ کر کے آپ کو پیش کر دیے جائیں گے. یہ دیکھیے ایک پیج یہ ہے، اس کے بعد یہ بھی پیج ہے، تو اس طرف ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، 1 گھنٹے سے بھی زیادہ چلی جائے گی، تو اس لیے انشاءاللہ اس کو 3 سے آپ کو پیش کر دیا جائے گا انشاءاللہ. تو آج کے لیے اتنا ہی، حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ اس چینل پر اسی طرح سے ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں. تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. حاضر ہوتے ہیں کل دوسری کلاس میں. السلام علیکم.